اہم خبر آپ کو دیں گے۔ افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے کراچی کے علاقہ ہے سولجر بازار، جہاں رہائشی عمارت میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا اور 3 منزلہ عمارت زمین پر آ گری، جس کے باعث جاں بحق افراد کی تعداد 16 ہو گئی ہے، 14 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ریسکیو آپریشن مکمل کر لیا گیا ہے۔ بم ڈسپوزل اسکواڈ کا بتانا ہے کہ واقعہ گیس لیکیج کے باعث پیش آیا، تاہم انہوں نے بتایا کہ اس واقعے میں کوئی سلنڈر نہیں پھٹا، بلکہ باورچی خانے میں نصب گیس کی فٹنگ ناقص تھی اور گیس کی سپلائی کے لیے پلاسٹک کے پائپ استعمال کیے گئے تھے، اور جو گیس کھینچنے والی مشینیں ہوتی ہیں جسے گیس پمپ کہا جاتا ہے، جو کہ غیر قانونی ہیں، وہ بھی لگی ہوئی تھی۔ علاقے میں کئی روز سے گیس آ ہی نہیں رہی تھی۔ کل رات اچانک گیس کی تیز سپلائی سے شروع ہوئی، اور اس حوالے سے تفصیل جانیں گے کاشف مشتاق سے۔ کاشف، آج بالکل سولجر بازار کے علاقے سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہلے گیس لیکیج ہوئی، پھر ایک عمارت کے اندر دھماکہ ہوا، اس کے بعد سے ریسکیو آپریشن جو ہے وہ ریسکیو اداروں کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ لیا گیا ہے۔ 16 افراد کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 14 افراد کو زخمی حالت میں یہاں سے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ اس وقت ہم اسی ایریا کے اندر موجود ہیں۔ کافی زیادہ کنجسٹڈ یہ گلیاں ہیں اور کافی زیادہ مشکلات کا سامنا رہا ریسکیو آپریشن کے لیے بھی۔ میں اپنے کیمرہ مین جاوید عمرانی سے کہوں گا ذرا آگے کی جانب آئیں اور آپ کو نہ صرف یہاں کی ہم گلیاں دکھائیں بلکہ ایکسس دکھائیں کہ اس عمارت کا ایکسس کافی زیادہ مشکل تھا۔ یہاں ہے ریسکیو ٹیموں کی جانب سے اندر جانے کی کوشش کی گئی اور بالکل اس اسمارٹ سی گلی سے جو ہے وہ اندر جایا گیا۔ ہم اس گھر کے اندر موجود ہیں، وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچن کا ایریا ہے، یہیں سے جو ہے وہ ابتدائی طور پر بی ڈی کی ٹیم کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ بلاسٹ ہوا، اور بلاسٹ ہونے کے بعد یہ حصہ مکمل طور پر گر گیا، اور اس کے بعد یہ ایک کمرہ جو ہے یہ اب بھی موجود ہے۔ مختلف چیزیں یہاں پڑی ہوئی ہیں لوگوں کی، اور ساتھ ساتھ ریسکیو ٹیموں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ اس عمارت کو سیل کیا جا رہا ہے۔ یہ گھر ہمارا ہے، ہمارے جو ہے نا یہ برابر کے اندر پڑوسی ہیں، ان کے گھر کے اندر سلنڈر بلاسٹ ہوا ہے یا گیس پھٹا ہے، تو اس سے ہماری دیوار گری ہے۔ اس کے دیوار کے بسائے کے اندر جو ہمارے ماموں اور ان کے بچے جو ہے نا، ان کے نوازا سو رہے تھے، ان کی بیٹی تھی، تو وہ بھی زخمی ہو گئے۔ ہمارے ماموں کا جو انتقال ہو گیا ہے۔ یہاں پر جو ہے نا جو بھی کام کرنا تھا وہ اپنے طور کے اوپر کرنا تھا، کیونکہ کوئی بھی چیز ہم اوپر لے جا کے استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ایک تو کمرے جو تھے وہ اتنے چھوٹے تھے، وہ 10 بائی 10 کے کمرے تھے، یعنی کہ اب 10 بائی 10 کے کمرے میں کیا وہ اس میں فیملی رہ رہی ہے، کیسے رہ رہی ہے، اس کا اندازہ تو آپ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ اور بالکل جہاں اس وقت ابھی ہم موجود ہیں، یہ گلی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیک سائڈ پہ کتنی تنگ ہے، اور ایسی ایک اور گلی ہے جو برابر سے اوپر جا رہی ہے، وہ بھی بہت تنگ ہے۔ یہ علاقہ ہے سولجر بازار کا، جہاں جو ہے وہ اب سے کچھ دیر قبل یہ افسوسناک واقعہ رپورٹ ہوا، اور اس کے بعد سے تمام تر کنڈیشن ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد ریسکیو ٹیمیں، پولیس کی ٹیم جو ہے وہ یہاں پہنچی اور اس پورے ایریا کو کارڈن کیا گیا ہے۔ یہ تمام تر صورتحال ہے۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ جو ملبہ ہٹانے کا کام ہے اسے شروع کیا جائے گا، اس میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، اور جو ہیوی مشینری ہے اس کی مدد نہیں حاصل کی جا سکتی ہے، جبکہ ملبہ ہٹانے کا کام بھی جو ہے وہ مین پاور کی مدد سے کیا جائے گا۔ جی اہم خبر آپ کو دیں گے۔ افغان ناظم الامور کی دفتر خارجہ طلبی، پاکستان کے خلاف دہشت گردی کے لیے افغان سرزمین کے استعمال پر افغان ناظم الامور کو ڈیمارش کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق 16 جنوری کو باجوڑ میں دہشت گرد حملے پر افغان حکومت کو احتجاجی مراسلہ بھی دیا گیا۔ پاکستان کا TTP کی قیادت کی افغانستان میں موجودگی پر تشویش کا اظہار۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان عبوری حکومت کو خبردار کیا ہے کہ پاکستان فتنۃ الخوارج اور سہولت کاروں کے خلاف کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین سے سرگرم تمام دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اقدامات یقینی بنائے۔ باجوڑ میں دہشت گرد حملے میں 11 پاکستانی فوجی جوان شہید ہو گئے تھے۔ بڑی خبر آ رہی ہے۔ برطانیہ کے بادشاہ کنگ چارلز کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر کو سرکاری عہدے میں بدعنوانی کے شبہ میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق آج صبح مشرقی انگلینڈ میں سانڈرنگہم اسٹیٹ میں واقع اینڈریو کی رہائش گاہ میں 6 نشانوں کے بغیر نمبر پلیٹ والی پولیس گاڑیاں اور تقریباً 8 سادہ لباس اہلکاروں کو آتے دیکھا گیا۔ برطانوی پولیس نے فروری کے اوائل میں کہا تھا کہ وہ ان الزامات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن ونزر نے جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری دستاویزات فراہم کی تھی۔ اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کسی بھی غلط کام سے انکار اور ایپسٹین سے دوستی پر افسوس کا اظہار کر چکے ہیں، تاہم ایپسٹین فائلز کی حالیہ کھیپ سامنے آنے کے بعد اینڈریو نے تبصرے کی درخواستوں کا کوئی جواب نہیں دیا۔
ایک اور اہم خبر خیبر پختونخوا سے شامل کریں گے. پی ٹی آئی احتجاج پر وزیر قانون پی ٹی آئی آفتاب عالم اور پی ٹی آئی کے کارکن کی مبینہ آڈیو سامنے آ گئی. ابو بکر صدیق نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں. ابو بکر، وزیر قانون کے پی اور پی ٹی آئی کارکن کیا گفتگو ہے مبینہ آڈیو ٹیپ کے میں؟ دیکھیں وہ جی، اس میں ایک بہت اہم بات کی گئی ہے وزیر قانون خیبر پختونخوا آفتاب عالم کی جانب سے. بیسیکلی یہ گفتگو جو ہے تو یہ پی ٹی آئی احتجاج کے تناظر میں ہوئی تھی وزیر قانون خیبر پختونخوا اور ایک کارکن کے درمیان. اس آڈیو میں جو ہے آفتاب عالم جو ہے وہ یہ بتا رہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا شاہراہوں پر، تو اس دوران ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو میں نے کارکنوں سے کہا کہ اب جو ہے پولیس حرکت میں آئے گی. اور آفتاب عالم نے کہا کہ مجھے چیف سیکرٹری اور آئی جی خیبر پختونخوا پولیس نے بھی کال کی تھی، اور وزیر اعلیٰ نے جو ہے ابھی ایک دن پہلے کہا تھا کہ اچکزئی صاحب نے جو ہے اس احتجاج کی کال جو ہے وہ نہیں دی. اور آفتاب عالم نے اس گفتگو کے دوران یہ بتایا کہ اچکزئی صاحب نے بھی اس احتجاج کی کال کرنے سے جو ہے وہ انکار کیا ہوا تھا. ساتھ ہی ساتھ آفتاب عالم نے اپنے کارکن سے گفتگو میں یہ بھی کہا کہ 5 دن جو ہے وہ ہم نے کارکنوں کا ساتھ دیا، آج بھی 5 دے کے جو ہے وہ لے کر آیا ہوں. اور جس پر جو ہے جو کارکن تھے انہوں نے یہ جواب دیا آفتاب عالم کو کہ دیگو کی بات جو ہے وہ آپ چھوڑ دی، اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ کی حکومت ہے تو یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اس پر وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ دیگے لانا کیوں اہمیت نہیں رکھتی. آفتاب عالم نے کہا کہ میری تنخواہ جو ہے وہ صرف 1,70,000 روپے ہے اور خرم ذیشان جو کہ سینیٹر ہے ان کی 15 لاکھ روپے تنخواہ ہے اور ابھی تک ایک چھوٹی بوتل جو ہے وہ یہاں پر نہیں لے کر آئے. جس پر کارکن نے جواب دیا کہ آفتاب بھائی آپ جو ہے وزیر ہے اور خرم ذیشان تو وزیر نہیں ہے. اس طرح آفتاب عالم نے کارکن کو بتایا کہ یہ 20 اضلاع سے لوگ جو ہے اکٹھے کرتے ہیں اور کوہاٹ میں مجھے بدنام کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتے ہیں. اس پر کارکن نے یہ جواب دیا کہ آپ کی غلطی ہے کہ آپ لوگوں کو کیوں نہیں لے کر آتے. اس معاملے پر جو ہے ہم نے اس آڈیو پر وزیر قانون سے موقف بھی لیا کہ اس پر کیا کہتے ہیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور اس پر میں کسی قسم کا کوئی موقف جو ہے وہ نہیں دینا چاہتا. بہت شکریہ. ابو بکر صدیق نمائندہ جی نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. اور اہم خبر آ رہی ہے. سینیٹر فیصل وابدہ کا کہنا ہے کہ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو 2 دفعہ ڈیل کی آفر کی لیکن وہ نہیں مانے. پہلے تو یہ بتائیں کہ کب اور کیسے ڈیل کی آفر کی گئی، یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتہ ہے. آپ لوگ خوش قسمت ہیں کہ اس نے بقول آپ کے ڈیل نہیں مانی. اگر بانی پی ٹی آئی مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتہ ہے پھر انہوں نے تو سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے، کیونکہ کسی اور کے پیچھے نہ بانی پی ٹی آئی جائے گا نہ جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی اور میں ہمت اور جرت ہے. رانا صاحب ہوا میں سیاسی تیر نہ چلائے ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پنجاب کے سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کے ڈریس کوڈ اسکولوں کو سیف اینڈ کلین زون بنانے اور طلباء اور اساتذہ کے تحفظ کے لیے سرکاری اسکولوں میں سی سی ٹی وی کیمراز نصب کرنے کا فیصلہ. پبلک اسکول ری آرگنائزیشن پروگرام کے تحت آؤٹ سورس کیے گئے اسکولوں کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا. فیز 4 کی منظوری دی گئی. اسکول ایجوکیشن سے متعلق اجلاس میں وزیر اعلیٰ پنجاب نے نئے ایگزامینیشن گریڈ سسٹم اور آن لائن پیپر چیکنگ کا سسٹم متعارف کرانے کی منظوری دی. اجلاس میں بتایا گیا کہ آؤٹ سورسنگ کے بعد پنجاب کے اسکولوں میں داخلوں میں 800% کا اضافہ ہوا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ سرکاری اسکولوں کا معیار ایسا بنانا چاہتے ہیں جہاں ہر کوئی اپنے بچے کو سرکاری اسکول میں داخل کروائے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی صدارت میں ترقی، صفائی ستھرائی اور سرسبز بنانے سے متعلق اجلاس ہوا. وزیر اعلیٰ نے کہا ہمارا مقصد شہر کراچی کو صاف، سرسبز اور رہنے کے قابل شہر بنانا ہے. سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ سندھ حکومت اور ورلڈ بینک کا مشترکہ منصوبہ ہے جس کا بنیادی مقصد کراچی کاربن فٹ پرنٹ میں کمی لانا ہے. سالڈ ویسٹ ایمرجنسی پروجیکٹ نہ صرف کچرے کی جمع آوری اور تلفی کے نظام کو جدید بنائے گا بلکہ منصوبے کے تحت شہری کاربن فٹ پرنٹ کم کرنے اور ماحولیاتی معیار پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا.
اور اب آپ کو بتائیں کہ لاہور میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے شہر میں مزید صفائی کے لیے اینٹی لٹرنگ اسکواڈ بنا دیا. انفورسمنٹ انسپیکٹرز دکانوں، مارکیٹوں، بازاروں اور گھروں کے باہر کچرا پھینکنے والوں کو نوٹسز جاری کریں گے. اس کے علاوہ ان کے چالان بھی کریں گے. فروہ مزید بتائیں گے. فروہ. جی، لاہور میں ڈولفن اور پیرا فورس کے بعد ایک اور فورس آپ کو سڑک پہ دکھائی دے رہی ہے، اور جو کہ ہے اینٹی لٹرنگ اسکواڈ کے نام سے. یہ ہیوی بائکس پہ آپ کو 2 لوگ دکھائی دے رہے ہیں. یہ آخر کون سی فورس ہے جو کہ لاہور کی سڑکوں پہ آج رواں دواں ہمیں نظر آ رہی ہے؟ انہی سے مزید جان لیتے ہیں. لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے ایک نئی فورس بنائی ہے اینٹی لٹرنگ اسکواڈ کی. ہمارا یہ کام ہے کہ جو بھی بائک کچرا وغیرہ پھینکتے ہیں، لٹرنگ کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، انلیگل ڈمپنگ کرتے ہیں، ملبہ وغیرہ پھینکتے ہیں، اس پہ ہمیں فائن بھی کریں گے. 3 سال کی قید ہے اور ₹1,00,000 جرمانہ ہے. ایسے ہی چلان جاری کریں گے، اسی وقت نوٹس دے گا اور چلان بھی ہوگا؟ نہیں، ہم پہلے ان کو نوٹس کریں گے. ان کا 7 دن کی وارننگ ہوگی ان کو. ٹھیک ہے، اگر وہ دوبارہ وائلیشن کریں گے تو اس کے بعد ہم جرمانہ کریں گے اور اس کو سزا بھی دیں گے. اگر کوئی آپ کو سڑک کے اوپر کچرا پھینکتے ہوئے دکھتا ہے تو کیا اسی ٹائم پہ اس شخص کے خلاف آپ جرمانہ دیں گے، اور کتنا ہوگا؟ میڈم، اس کا جرمانہ جو ہے یہ تقریباً 5,000 سے لے کے 20,000 تک، تو اسی ٹائم ہی کریں گے جرمانہ اگر وہ وائلیشن کریں گے. گھروں کے باہر کی اور مارکیٹوں کی دکانوں کی صفائی کو بھی چیک کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی، سب کو چیک کر رہے ہیں. ان کو چیک کر رہے ہیں، ان کو اویئرنیس دے رہے ہیں. پہلے اویئرنیس دیں گے کہ نیکسٹ آپ نے دوبارہ کچرا باہر نہیں پھینکنا. ٹھیک ہے، اگر یہ دوبارہ وائلیشن دوبارہ کریں گے تو اس کا چلان ہوگا. اس کا لاہور ویسٹ مینجمنٹ نے انفورسمنٹ انسپیکٹرز کی سروسز کا آغاز کر دیا ہے. لاہور کے شہری ہو جائے خبردار، کیونکہ انفورسمنٹ انسپیکٹر بھی فوری طور پر چلان کر سکتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے ٹریفک وارڈن کریں گے. تو اس لیے اپنے گھر کو، اپنے شہر کو صاف ستھرا رکھیں. بہت شکریہ عمر فروہ آپ کا. کراچی کے جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا مرکزی رن وے اپ گریڈیشن کے بعد دنیا کے سب سے بڑے مسافر بردار طیارے A380 کو خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے. کیسے، جانتے ہیں طارق ابوالحسن سے. طارق. کراچی ایئرپورٹ کا رن وے 25L اپ گریڈ کر دیا گیا ہے. اپ گریڈیشن کے بعد یہ رن وے ایئر بس A380 کی لینڈنگ کے قابل ہو گیا ہے. اس کی خاص بات اس رن وے کی یہ ہے کہ اس کا جو اسٹرینتھ ہے اور اس کی جو قوت ہے اس رن وے کی، وہ بہت زیادہ بڑھائی گئی ہے. اور ایئر بس A380 کا جو ویٹ ہے وہ تقریباً سے 5,75,000 کلو گرام ہے. اتنے وزنی جہاز کو لینڈ کرنے کے لیے رن وے میں بہت زیادہ اسٹرینتھ یا اس کی طاقت بہت زیادہ ہونی چاہیے. اس رن وے کی اپ گریڈیشن کے بعد اس پر تمام بڑے کارگو طیارے بھی لینڈ کر سکیں گے. توسیع منصوبے کے بعد کراچی ایئرپورٹ کا رن وے 11,500 فٹ ہو گیا ہے، جس کے بعد اس کی کیٹیگری 4F ہو گئی ہے. اس رن وے کو بہت ایک ریکارڈ مدت کے اندر اس کی اپ گریڈیشن ہوئی ہے. صرف 18 مہینے میں اس ایئرپورٹ کی جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہوئی ہے. ایئر بلو کے ایک نئے طیارے نے اس رن وے کے اوپر لینڈنگ کی ہے اور اس کو واٹر سلوٹ دیا گیا، جس کے بعد اب یہ رن وے باقاعدہ طور پر پروازوں کے لیے استعمال ہوتا رہے گا. گزشتہ روز اعلان کیا گیا تھا کہ سحر و افطار کے اوقات میں گیس دستیاب ہوگی، تو حیدرآباد میں سحری کے وقت گیس کی مجموعی صورتحال بہتر رہی. تاہم کچھ علاقوں میں گیس کے پریشر میں کمی کی شکایات آئیں. علی نعیم سے تفصیل جانتے ہیں حیدرآباد کی صورتحال. علی. جی بالکل، حکومت کی جانب سے ماہ رمضان میں سحر و افطار کے اوقات میں گیس کی فراہمی کو یقینی بنانے کا اعلان کیا گیا تھا، اور اسی اعلان کی بنیاد پر سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے بھی ایک شیڈیول جاری کیا گیا تھا، جس کے تحت سحری کے اوقات میں 3 بجے سے لے کر اور صبح 9 بجے تک، اور اسی طرح سے افطار کے اوقات میں 3:30 بجے سے رات 10 بجے تک ان اوقات کار کے اندر گیس شہریوں کو فراہم کی جائے گی. تاہم اگر پہلی سحری کے حوالے سے بات کی جائے تو شہر کے اندر کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر شہریوں کو لو پریشر کی شکایات کا سامنا کرنا پڑا، جس کے اندر لطیف آباد 6 نمبر کا علاقہ ہے، جس کے اندر ڈی بلاک کا علاقہ ہے اور بی بلاک کا علاقہ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر بات کریں لطیف آباد 9 نمبر کی، تو لطیف آباد 9 نمبر کے علاقوں کے اندر بھی جو میر فضل ٹاؤن کا علاقہ ہے یا گوٹ کا علاقہ ہے، ان علاقوں کے اندر بھی کم پریشر کی شکایات موصول ہوئی ہیں. مجموعی طور پر صورتحال کئی علاقوں کے اندر سیٹسفیکٹری بھی شہریوں کی طرف سے سامنے آئی ہے. تاہم جن لوگوں کو پریشانی کا سامنا رہا، ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی کو چاہیے کہ شہریوں کو سحر اور افطار کے اوقات کے اندر گیس کی فراہمی یقینی بنائی جائے. جی بہت شکریہ علی نعیم آپ کا. اسلام آباد میں رمضان سہولت بازار تو لگے ہیں، لیکن سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں اگر دیکھیں
तो शहरियों को मायूसी हो रही है। दुआ मिर्जा से सूरत हाल जानते हैं, दुआ बताइएगा। जी मैं इस वक्त रमज़ान बाजार में मौजूद हूँ और ज़िला इंतजामिया की जानिब से रमज़ान सहूलत बाजार 7 मकामात पर इस्लामाबाद में लगाए गए हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों का ये शिकवा है कि महंगे रेट्स पे बेचे जा रहे हैं। सर आपने क्या खरीदा है? मैंने इससे 2 किलो सेब लिए हैं, इससे मुझे 20 रुपए किलो सेब महंगा दिया। मुझे आगे से कह रहा है कि आप मंडी से जाके रेट पता करें, डीसी रेट से महंगा दे रहा है। अगर मिक्स लेंगे तो सीधी रेट है, अगर 10 रुपए ज्यादा दे रहे हैं तो चीज भी तो अच्छी छांट के ले रहे हैं ना खुद। मंडी से इनको पैसे सही मिल रहे हैं, ये हमें चुन के पीछे रख लेते हैं, उसका रेट दो गुना ज्यादा देते हैं और जो और है उसका ज्यादा देते हैं। लोगों की तकरार इसलिए हो रही है क्योंकि जो लिस्ट लगी हुई है उससे बिल्कुल मुख्तलिफ रेट्स में दिया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि क्वालिटी अच्छी है, तो जो लो क्वालिटी है अव्वल दर्जे की प्राइस अव्वल दर्जे की है, लेकिन 2 और 3 दर्जे की क्वालिटी में ये रेट दिया जा रहा है। तो यहाँ पर हमें कोई इंस्पेक्शन ऑफिसर भी नजर नहीं आ रहा और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी होती हुई दिखाई नहीं दे रही। जी हालांकि कल ही वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दौरा किया था इस्लामाबाद के सस्ते बाज़ारों का और हिदायत की थी कि प्राइस लिस्टें आवेज़ा की जाएं और लोगों को लिखे हुए निरखों पर ही चीज़ें फ़रोख्त की जाएं। आगे बढ़ते हैं। रहीम यार खान में पागल कुत्ते के कांटे से 8 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं, ज़ख्मियों में बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक इलाका मकीनों ने एक कुत्ते को मार दिया है और आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए टीमें रवाना कर दी गई हैं। और एक और अहम खबर है, पाकिस्तान हॉकी टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया से मुताल्लिक़ PSB इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट वज़ीर आज़म को भेज दी गई है। रिपोर्ट में PHF को कसूरवार करार दिया गया है। अतीक रहमान नुमाइंदा जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक रहमान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ज़िम्मेदार करार, तो क्या सिर्फ तारिक बुगटी जाएंगे या कोच वोच भी जाएंगे और भी लोग जाएंगे जो कल आके कह रहे थे सब ठीक है? देखें, अभी कुछ देर पहले जो है तारिक बुगटी जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अपने इस्तीफे का ऐलान किया और वो उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया और उन्होंने सारा ब्लेम जो ये प्रो हॉकी लीग में दौरा अर्जेंटीना में हुआ या दौरा ऑस्ट्रेलिया में जो कुछ भी मंजर टीमें सामने आई तो उसका कसूरवार उन्होंने पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड को करार दिया। लेकिन पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने जो कमेटी बनाई, 3 रुकनी कमेटी थी, उस 3 रुकनी कमेटी ने जो रिपोर्ट बनाई है वज़ीर आज़म को भेज दी, जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने ये प्रो लीग का सारा मामला जो है वो गलत अंदाज में पेश किया और उन्होंने कहा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया जाना था वो पहले ये था कि 2 तारीख को जो है लाहौर से शेड्यूल था और टीम को 4 फरवरी को होबार्ट पहुंचना था, लेकिन क्योंकि वीजे के लिए दरख्वास्तें जो हैं बहुत ताखीर से जमा करवाई गई और वीजे में जो कैटेगरी रखी गई वो भी गलत रखी गई थी। तो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने अपना इन्फ्लुएंस यूज किया, वजारत खारजा से रब्ता किया, ऑस्ट्रेलिया हाई कमीशन से रब्ता किया, तो ये सारा मामला पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने हल किया और इस इजाफी टिकट क्योंकि कैंसिल हो गए थे 2 तारीख के, वो फिर 4 तारीख के टिकट हुए, तो फिर जो है 2 करोड़ 71 लाख रुपए जो इजाफी खर्चा था वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बर्दाश्त किया। इसी तरीके से वीजा कैटेगरी चेंज कराई गई और वीजा कैटेगरी की चेंज कराने में भी जो है 97 लाख जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने बर्दाश्त किए और इस तरीके से और मामला के अंदर भी पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड जो है वो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की गलतियों को जो है दरगुजर करता रहा और टीम को वहां भेजता रहा। तो ये रिपोर्ट में सारी चीजें जो है पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड की जो बहुत शुक्रिया अतीक रहमान, आपका मज़ीद खबरें और अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए जियो न्यूज़।